بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان ریشہ دوانیوں کو ذکر کیا کہ جن کی بنا پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ تورات کے اندر جس نبی برحق کی نشانیاں اور علامات بیان ہوئی ہیں وہ یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ان یہودیوں کو مخاطب کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی موجود تھے، اور ان یہودیوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے اندر یہ بھی برائی تھی، یہ بھی برائی تھی، یہ بھی برائی تھی، تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہودی تو ان کی نسل تھے، وہ خود تو نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بعد والے جو یہودی آئے ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ہی نقش قدم پر چلے ہیں، گویا کہ انہی کی روش کو انہوں نے فالو کیا ہے، تو جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ ان کی طرف منسوب کیا جائے گا، کیونکہ یہ مذہباً نسل تو انہی کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی واضح معجزات۔ بینات کا معنی ویسے ہوتا ہے دلائل، یا مراد ہے معجزات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا وہ بھی واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ اور معجزات کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے اس کی آنکھیں لوٹ آتی تھی، بصارت لوٹ آتی تھی۔ جذام کا مریض اور چت کبرا مریض جس کو برس کا مرض کہا جاتا ہے ان پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مٹی کا ایک بوتا بناتے تھے پرندے کی شکل کا، اس میں ایسے پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ اتنا کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، آگے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے رہے ہم بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو روح الاعظم بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے، ان کو ناموس اعظم بھی کہا جاتا ہے اور ناموس قدس بھی کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے یہ القابات ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بس جب کبھی بھی کوئی رسول آیا، کوئی رسول لایا تمہارے پاس شریعت، ایسی شریعت لا تہویٰ انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو بھاتی نہیں تھی، یعنی دلی طور پر تم اس شریعت کو پسند نہیں کرتے تھے، تمہاری چاہتوں کے مطابق نہیں ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے تم؟ استکبرتم، تم تکبر کر کے دکھاتے تھے۔ پھر اس تکبر میں آ کر کیا ہوتا تھا؟ فریقاً کذبتم، نبیوں کے بعض گروہوں کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور بعض انبیاء کے گروہوں کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یہاں پر فریقاً پر جو تنوین ہے یہ تنوین تبعیض کے لیے ہے، سارے انبیاء نہیں، انبیاء میں سے بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا، بعض انبیاء کو تم نے قتل کر ڈالا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمہاری پرانی روش رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے ہم نے رسول بھیجے، اور پے در پہ رسول بھیجے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تقریباً 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، 4000۔ پھر ان کے بعد جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور جو کچھ یہ پہلے انبیاء کے ساتھ کرتے رہے وہی کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ پر تھوکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو انہوں نے جب قتل کی کوشش کی تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تم نے ہمیشہ یہی کیا، ان رسولوں کے ساتھ تم نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا، بعض رسولوں کی رسالت کا ہی انکار کر دیا، نبوت کا ہی انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، اور بعض انبیاء اکرام کو تم نے قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ہو گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو گئے۔ یہ تو ان کی پرانی روش رہی ہے یہودیوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا،
اور کیا بھی اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ تورات میں مذکور تھا۔ انہی خاصیات کو مد نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ مذہب تو سچا ہے، لیکن اصل بات یہ چاہے تم ہمیں جتنی بھی تبلیغ کرو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کوئی اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل میں یہودیت اتنی پکی ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر غلاف چڑھ گئے، باہر کی کوئی بھی چیز تم اندر داخل کرنے کی کوشش کرو گے نہیں جا سکے گی، چاہے سچا مذہب اسلام بھی تم داخل کرنے کی کوشش کرو ہمارے دل میں نہیں ڈال سکتے، ہمارے دل پکے ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ ہم یہودیت میں اتنے پکے ہیں، اب اس یہودیت کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اتنے پکے ہو گئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے تمہارے انکار کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں میں واقع بہت کم تعداد تھی جو مسلمان ہوئے، جو ہوئے وہ بہت اچھے ہوئے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب آ گئی ان یہودیوں کے پاس وہ کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی تھی اس چیز کی جو پہلے سے یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو یہودیوں کے پاس پہلے سے ہے۔ پہلے سے کیا ہے؟ ان کے پاس تورات بھی ہے، زبور بھی ہے۔ قرآن مجید ان کے آسمانی کتاب ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس وقت کی برحق شریعت ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کو یہودی لوگ برحق اتنا جانتے تھے کہ اس کی صداقت میں ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ مانتے کیوں نہیں تھے؟ صرف اور صرف بغض اور اناد کی وجہ سے۔ وہ اناد کیا تھا وہ آگے چل کے آ جائے گا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی لوگ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر۔ اس کے دو معنی ہیں، افتتح یفتتح، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اظہار کرنا، اگر اظہار کرنا معنی لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ یہودی لوگ کفار مکہ، کفار مدینہ کو، جو مشرک لوگ تھے، ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک نبی آئے گا، ہماری کتاب میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، فلاں فلاں نشانیوں کا وہ حامل ہوگا، جب آئے گا نا سب سے پہلے ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور دوسرا معنی ہے کسی پر فتح پا لینا، یستفتحون، دوسرے پر فتح پانا، فتح کی طلب کرنا، یعنی یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار کو کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، برحق نبی ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، تم پر فتح پائیں گے، اس نبی کو ساتھ لے کر ہم تم پر غلبہ پا لیں گے، فتح پا لیں گے، یہ اعلان کیا کرتے تھے پہلے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس، ما عرفوا، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہی نبی برحق ہے، کفروا بھی، پھر بھی اس کا انکار کر بیٹھے، باوجود جاننے کے بھی انکار کر بیٹھے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اے یہودیو بہت ہی برا کیا تم نے، بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو کفر کے بدلے میں، انکار کرنے کے ساتھ۔ بما انزل اللہ، کس چیز کا انکار کیا؟ اس چیز کا جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں انکار کیا؟ بغین، ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، ضد کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ نبوت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیے اتار دی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل میں اتارتے۔ اس چیز پر ان کو ساڑ تھا کہ نبوت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد میں رہنی چاہیے تھی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں چلی گئی؟ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آنا چاہیے تھا تاکہ ہم یہودیوں کو یہ اعزاز حاصل ہو جاتا کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی آیا ہے۔ یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کیوں آ گیا؟ صرف اس ضد کی بنا پر، باوجود جاننے کے بھی حضور کا انکار کرتے تھے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، بس اترا ان پر غضب پر غضب۔ غضب پر غضب کیسے؟ پہلے انبیاء اکرام کے ساتھ بہت برا کرتے رہے،
بعض انبیاء کو قتل کیا، بعض انبیاء کو قتل کی کوشش کی، اس حد تک یہ گرے ہوئے لوگ تھے۔ علی غضب، اب دوسرا غضب یہ بھی کیا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود برحق نبی جاننے کے مان نہیں رہے، جانتے تھے مانتے نہیں تھے۔ آج کل بھی کچھ لوگوں کو اگر سمجھایا جائے نا کہ دین کی طرف آ جاؤ، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ بھائی علم تو ہے، علم تو یہودیوں کو بھی تھا، مانا نہیں انہوں نے۔ ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے۔ اللہ کے ہاں ماننا معتبر ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جانتے تو یہودی بھی تھے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا۔ کافروں کو قیامت کے دن جو عذاب ملے گا بڑا رسوا کرنے والا ملے گا۔ مسلمانوں کو جو ملے گا وہ رسوا کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ان کی سروس کرنے والا ہوگا۔ جتنے انہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہوگا، جتنے جرائم کیے ہوں گے ان کے جرائم کے حساب سے ان کو سزا ملے گی، سزا کے بعد وہ پاک صاف ہو جائیں گے، سروس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن کافر ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہودیوں کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، یعنی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، ہم اور کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ ہر چیز کا وہ انکار کرتے تھے، نہ انجیل کو ماننے کو تیار، نہ قرآن کو ماننے کو تیار، صرف انہوں نے تورات ماننی ہے، ان کا دعویٰ یہی تھا۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ارے قرآن کو نہیں مانتے حالانکہ یہ وہ برحق کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات۔ ایک آدمی کسی کا گواہ بن جائے، جس کا گواہ بنا ہے اس کے فائدے کے لیے، اس کی حمایت کے لیے، کیا اس شخص کو زیب دیتا ہے وہ اپنے گواہ کا انکار کر دے؟ یہودی یہی کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن وہ برحق کتاب بنا کر اتاری گئی جو تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور یہ کہتے ہیں ہم اس تصدیق کرنے والی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ ان سے بڑا کوئی نالائق ہوگا؟ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے اس سے پہلے؟ کیا تورات میں یہ کہیں پر حکم ملا تھا کہ جو بھی نبی آئے اس کو قتل کر دینا؟ اس کا مطلب تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے۔ اگر تورات پر ایمان ہوتا تم انبیاء کا قتل نہ کرتے۔ ایک دن میں 300 انبیاء کو ان لوگوں نے قتل کیا، اتنے بڑے ظالم، اور پھر کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکھاؤ نا تورات میں کہاں لکھا ہے نبیوں کو قتل کرو؟ اگر تمہارا ایمان تورات پر ہے تو تورات میں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب تم جھوٹ بولتے ہو، تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں نا چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک تو تمہارے اندر شروع سے بھرا ہوا تھا، کفر اور شرک، بس وہ بھڑکنے کی دیر ہے، کبھی بھی بھڑک سکتا ہے۔ جیسے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق لائے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل، شریعت لے کر آئے، پکے دلائل تورات کی شکل میں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے جن کو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ وانتم ظالمون، تم بڑے ظالم لوگ تھے، تم بڑے ظالم ہو۔ ظالم سے مراد شرک کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ جو شرک کا ارتکاب کریں گے وہ کون ہوئے؟ ظالم۔ تو مراد کیا ہے؟ بے شک اور تم مشرک لوگ تھے، اب وہ شرک تمہارا پہلے دبا ہوا تھا، اب ابھرا ہے۔ کیسے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو یاد کرو جب تم سے عہد لیا گیا تھا، تم عہد لینے کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے سروں پر لا کر کوہ طور کو معلق کر دیا گیا کہ مانتے ہو یا دبا دیں اس پہاڑ کے نیچے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تمہیں کہا گیا پکڑو اس کتاب کو قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اس کے احکامات کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ قَالُوا سَمِعْنَا، تم نے اوپر اوپر سے کہا تھا ہاں ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، لیکن اندرون خانہ تم نے اس کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کیوں کی تم نے اس وقت تورات کی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، شرب یشرب کا معنی ہوتا ہے پلانا، یہاں پر اب معنی یوں کریں گے کہ گھول کر ڈال دی گئی تھی محبت تمہارے دلوں میں بچڑے کی کفر کی وجہ سے۔ وہ جو تمہارا کفر دبا ہوا تھا نا، وہ بچڑے کی شکل میں ظاہر ہو گیا تھا، اور اب
اس بچڑے کے بعد تمہیں توبہ کی بھی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی تم اس توبہ پر قائم نہیں رہے، کیوں؟ بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اتنی رچ بس گئی تھی کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آتے گئے، تم ان کو چن چن کر قتل کرنا تم نے شروع کیا۔ کس وجہ سے؟ تم تو چاہتے تھے کہ ہم شرک کریں، کفر کریں، بچڑے کو پوجیں۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہودیوں نے کہا تھا نا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہی کرتوت ہے، بچڑے کی بھی پوجا کرنی ہے، نبیوں کو بھی قتل کرنا ہے، نبیوں کا انکار بھی کرنا ہے، جو اللہ سے عہد کیا اس عہد کی خلاف ورزی بھی کرنی ہے، یہ تمہارا ایمان ہے تورات پر، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، پھر تو بہت ہی برا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ اگر یہ ایمان ہے تمہارا تو یہ تو بہت بری چیز کا حکم دے رہا ہے تمہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان اسی تورات پر ہے تو قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ بھی تھا نا کہ ہم مریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، بس ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، جو یہودی اندر گرنے کے لیے آئے گا جہنم میں ابراہیم علیہ السلام چپی ڈال کے اس کو جنت لے جائیں گے، تو جنت بنی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی بڑے لاڈلے ہو تم تو اللہ کے، قل اے نبی ان لوگوں کو کہو ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ، کہ اللہ نے آخرت صرف تمہارے لیے بنائی ہے، بس تم آؤ گے اور ادھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لوگوں کو تو اللہ لفٹ بھی نہیں کرائے گا، اگر یہی مقصد ہے تمہارا، اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو نا اگر تم سچے ہو، تو وہ مرتبہ پانے کی کوشش کرو نا، وہ مرتبہ لینے کی کوشش کرو نا، کیوں اس سے اب تک تم دور بیٹھے ہو؟ کیونکہ موت ہی وہ چیز ہے جو اللہ کا قرب دیتی ہے، اللہ کے پاس لے جاتی ہے، اللہ کے سامنے حاضر کرتی ہے، تو اس قرب کو پانے کے لیے پھر دیر کا ہے کہ آخرت تمہارے لیے تو آؤ نا، موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں، ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس بات کی کبھی بھی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے، مطلب کیا ہے؟ جو ان کے کرتوت ہیں، انہوں نے جو گناہ اور پاپ کیے ہوئے ہیں وہ اتنے گناہوں نے، ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری آگے پکڑ ہونی ہے، اس وجہ سے یہ تمنا ہرگز نہیں کریں گے موت کی، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم مر جائیں اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے ظالموں کو۔ حالانکہ جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، ان کو موت محبوب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تحفۃ المومن الموت، ایمان والے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے نا وہ موت ہے، وہ چاہتا ہے میں مروں اور اللہ کے پاس پہنچوں اور ایک دم میرے لیے مزے ہی مزے ہو جائیں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور صحابہ کی کیفیت یہی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو وہ بلند آواز سے کہنے لگے ضرورت کی چیز آ گئی ہے، یعنی جس کی ضرورت تھی مجھے موت، وہ آ گئی ہے، اور جو اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا۔ کامیابی پانا چاہتے ہو تو موت کو گلے لگانا ہوگا۔ مطلب کیا تھا؟ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس کی تو تمنا بہت عرصے سے تھی، یہ میری ضرورت تھی، اب آئی ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ لڑنے کے لیے جب آئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ جبہ وہ جو خطیب لوگ، جب پیش امام لوگ جب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے وقت اوپر نہیں ایک کالا جبہ پہن لیتے ہیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہنا ہوا تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ ابا جان آپ آج جبہ پہن کر آئے ہو، حالانکہ یہ جنگ کا لباس تو نہیں ہے، یہ تو ممبروں پر خطبہ دیتے وقت جچتا ہے، یہ میدان جنگ ہے، یہاں تو آپ کو زرہ پہن کر آنا چاہیے تھا، جنگی وردی پہن کر آنا چاہیے تھا تاکہ تیر و تلوار اثر نہ کر سکے، یہ جبے کی کیا مناسبت جنگ سے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان یہ جنگ کا لباس تو نہیں ہے جو آپ پہن کر آئے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب میں فرمایا بیٹا مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ موت تیرے باپ پر آ گرے یا تیرا باپ موت پر آ گرے، میں تو نکلا ہی شہادت کے لیے ہوں، یعنی موت کو گلے لگانے کے لیے نکلا ہوں، مجھے اس کی کیا پرواہ کہ موت مجھ پر آتی ہے یا میں موت پر گرتا ہوں، اس سے ہمیں کیا، مرنا تو ہے نا، مر کر ہی تو اللہ کا قرب حاصل ہونا ہے۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا نا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ غدن نلقا محمدن وحزبہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان قریب میری ملاقات ہوگی محمد سے اور محمد کی جماعت سے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی موت کو تو انہوں نے گلے لگانا تھا. خود قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی تعریف فرماتے ہیں. پہلے منافقین کا ذکر کیا. جب جنگ احزاب لگی ہے تو کچھ منافق بھی مدینہ کے جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے. تو وہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا مدد کا، وہ جھوٹا ہے، وہ مدد تو آ ہی نہیں رہی. یہ ان منافقوں نے کہا. اس کا ایک رکوع ختم ہونے کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی صفت بیان فرماتے ہیں. اس میں کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جب موت کی شدت کو دیکھا، جنگ کی شدت کو دیکھا، موت سروں پر منڈلانے لگی، تو فوراً کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی ایسی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا. کیا فرمایا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صحابہ اکرام نے وہ سچا کر دکھایا وعدہ جو اللہ کے رسول سے کیا تھا. وہ کیا وعدہ کیا تھا؟ صحابہ نے کہا تھا نا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے مرنے کی بیعت کر لی ہے محمد کے ہاتھ پر، ہم جب تک زندہ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں گے. مرنے کی بیعت کر لی ہے کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ، کچھ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا اپنے مرتبے کو پا گئے یعنی شہید ہو گئے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں ہمارا نمبر شہادت کا کب آئے گا. یار موت سے ان کو ڈر نہیں لگ رہا، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں ساڈا نمبر کب ہوگا. ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے جو عہد کیا ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں واقع ہوئی. انہوں نے کہا تھا مر جائیں گے، وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ورنہ ہوتا ہے نا یار اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا اب حالات ایسے نہیں ہیں، حالات کا تقاضا یہ ہے بھاگ لو. ایسا نہیں کیا انہوں نے، ذرہ برابر بھی ان میں تبدیلی نہیں آئی، جو کہا کر کے دکھایا. تو ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں وہ موت کو تو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، موت سے بھاگتے تھوڑی ہیں. تو اگر یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تو پھر تمنا کرو نا اللہ سے ملاقات تو ہو جائے. صحابہ تو تمنا کرتے تھے کاش ہمیں موت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر انہوں نے وفات پائی. جب بستر پر وفات پا رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے جو لوگ کہتے ہیں نا میدان جنگ میں موت آتی ہے وہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں. میرے جسم کا ایک بالش حصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں مجھے تیر اور تلوار کا زخم نہ لگا ہو، پھر بھی مجھے میدان میں موت نہیں آ رہی، بستر پر آ رہی ہے، جبکہ میری تمنا تھی میں میدان میں مارا جاؤں. میدان میں مارا جاؤں کی تمنا تھی. یعنی موت تو ان کے نزدیک میٹھی چیز ہے. حضرت خالد بن ولید جب یرموک کی لڑائی میں روم کے بادشاہ کے سامنے جب مذاکرات کے لیے گئے ہیں بات چیت کرنے، ان کو اسلام کی دعوت دی ہے، تو روم کا بادشاہ بڑا کہہ مار کے ہنسا کہ کتنی فوج لائے ہو؟ کہنے لگے 30,000. کہ میری فوج کتنی ہے پتا ہے؟ کہاں پتا ہے کتنی ہے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ. کہا تم مارے جاؤ گے، چلے جاؤ یہاں سے. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا جواب دیا؟ اور روم کے بادشاہ سن، جتنی تمہیں شراب محبوب ہے ہمیں اتنی موت محبوب ہے. ہم آئے ہی موت کی تلاش میں، تو کہاں ہمیں بھگانا چاہتا ہے موت کی دھمکی دے کے. تو ایمان والے تو وہ ہیں بھائی، وہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ اللہ نے جنت تو بنائی ہمارے لیے اور آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، تو پھر آخرت پانے کے لیے اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق تو پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سب سے بڑا کیا ہے؟ موت. موت آئے گی تو اللہ کے پاس جاؤ گے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. موت کی تمنا انہوں نے نہیں کی. حدیث شریف میں آتا ہے اگر وہ ایک دفعہ بھی موت کی تمنا کر لیتے پوری دنیا میں یہودیت ختم ہو چکی ہوتی. وہ سیانے تھے، ان کو پتہ تھا یہ نبی سچا ہے، ہم کیوں اس کے سامنے جھوٹی موٹی کہہ دیں ہاں ہم پر موت آ جائے. جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بغض اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ نبی آخری ہماری نسل کے اندر ہونا چاہیے تھا، عربوں میں کیوں چلا گیا. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ کبھی بھی موت کی. کیوں؟ ان کو ڈر ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے نا اس کے انجام سے ڈرتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور البتہ
تحقیق تو پائے گا بہت زیادہ حریص لوگوں میں سے زندہ رہنے پر. کن لوگوں کو؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں. کافروں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے دنیا ہے، تو دنیا ہمیں ملتی رہے، کاش ہماری عمر بہت لمبی ہو، ہزاروں سال ہمیں عمر مل جائے، ہم بس دنیا میں ہی جیتے رہیں. کافروں کی تمنا یہی ہوتی ہے، اور یہودیوں کی بھی تمنا یہی تھی. انہوں نے موت کی تمنا کیا کرنی، وہ تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، جس طرح مشرک لوگ جینا چاہتے ہیں. مشرکوں کی بھی تمنا یہی ہے، ہمیں موت نہ آئے، بس دنیا ہمارے لیے جنت بنی رہے. ایک سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر میں ان کو 1000 سال عمر بھی دے دوں، کیا اتنی لمبی عمر ان کو خدا کے عذاب سے بچا لے گی؟ پھر بھی تو موت آنی ہے نا 1000 سال کے بعد، موت تو پھر بھی آنی ہے، چاہے 1000 سال بھی جی لیں. پھر اتنی لمبی امید رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، البتہ تحقیق پائے گا تو ان یہودیوں کو سب سے زیادہ حریص، یعنی لالچی. حریص مانا لالچی. کس چیز پر لالچی؟ علی حیات، زندہ رہنے پر. ان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہم زندہ رہیں، بس زندہ رہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تمنا یہی ہوتی ہے بس زندہ رہیں. یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہر ایک کو یہ ہوتی ہے کہ کاش ان کی عمر 1000 سال ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اتنی لمبی عمر پالے نہ بھی ان کو نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے. پھر بھی اللہ کی پکڑ میں تو انہوں نے آنا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب نظر رکھے ہوئے ہے ان پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو.